اچھا، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، انہوں نے ایک دعا مانگی جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی امامت کے لیے دعا کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں وہ کون اشخاص گزرے ہیں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں کہ جو امام ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے کنٹیکس میں بھی ذرا بات کریں۔ دیکھیں جی، یہ جو اس اہل تشیع نے ایک عقیدہ اخذ کیا نا، امامت بھی کوئی عقیدہ ہے اور یہ کوئی ٹائٹل ہے جیسے کوئی نبوت ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور ایون شیعہ خود نہیں مان رہے اس کو۔ کیا امام جعفر الصادق کے جو دو بیٹے تھے، امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم، یہ دونوں میں سے ایک کو امام مانتے ہیں نا، اثنا عشری۔ ایک کو اسماعیلی مان رہے ہیں، کوئی اثنا عشری مان رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اثنا عشری تو ایک کو ہی مان رہے ہیں نا، اثنا عشری ایک کو مان رہے ہیں۔ دوسرے امام کا تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں نا، ایسے ہوتا ہاں جی، ایسے وہ تو نہیں، وہ تو اس کا امام تو وہ بھی تھے، امام تو انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام سے مراد لیڈرشپ ہے، علمی طور پہ لیڈرشپ ہے، وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نان اہل بیت۔ اچھا کیا جن صاحب نے بھی سوال کیا، دل خوش ہوا کہ مجھے سعادت ملی کہ میں اس موضوع پر بھی کھل کے کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہی تعویل قرآن کا ہے، اور اسی لیے میں اپنا 10 بار کا کہا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔ لفظ امام ملے گا قرآن میں، محرم بتائے گا امام کون ہے۔ اب ایک آیت کی طرف تیزی سے، آیت آپ سب کو یاد ہوگی، بہت سے ذاکرین برابر ذکر کرتے ہیں، تو میں پہلی بار تھوڑی اشارہ کروں، کیونکہ جو کلیدی بحث ہے، جو کلیدی مطلب ہے، وہ تو وہی رہے گا۔ جو کلیدیں ہیں جو وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ جب بھی کوئی پوچھے کہ نماز کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو آدمی یہی کہے گا اقیم الصلاۃ، لاکھوں نہیں کروڑوں بار ہر فقیہ ہر مجتہد یہی کہے گا۔ تو میں کوئی نئی آیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اگرچہ بہت سے آیات ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس سے پہلے اس آیت کو اس رخ سے نہیں پڑھا تھا، لیکن آج چونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے تو میں ایک آیت مشہور ترین، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا بعض کلمات کے ذریعے سے۔ یہ بھی کیا بیان قرآنی ہے، بلاؤں کے ذریعے سے نہیں کہا، مصیبتوں کے ذریعے سے نہیں کہا، قربانی کے ذریعے سے نہیں کہا، بے کلمات۔ یہ ایسا شان بلاغت قرآنی ہے یہ لفظ، اس میں نہ جانے کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، اس میں بہت سے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں، اس میں بہت سے رازہائے قدرت بھی ہیں، اس میں بہت سے اسرار تکوین بھی ہیں، اس میں بہت سے اسرار و رموز تشریع بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ کلمات، اس ایک لفظ کلمات کی اگر تشریح کیجئے تو نہ جانے کتنے صفحات تحریر کرنے پڑیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار نے، کس کے ذریعے سے؟ کلمات کے ذریعے سے۔ یہ کلمات کی بلاغت ویسے ہی عظیم الشان ہے جیسے جناب آدم کے واقعے میں اسماء کی بلاغت ہے، کَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس کے ضمن میں پھر جب بات آگے بڑھی تو کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ جیسے اسماء کی بلاغت بے نہایت ہے، اسی طرح یہاں کلمات کی بلاغت بے نہایت ہے۔ وہاں بھی راز قدرت تھے جو اللہ نے آدم کے سپرد کیے تھے، یہاں بھی راز قدرت ہیں جو اللہ نے ابراہیم کے سپرد کیے ہیں۔ اب سمجھے آپ راز قدرت، یہ موضوع کیوں جڑا ہوا ہے امامت سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے؟ اجمالاً بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اسے صرف ایک واقعہ مراد نہیں ہے، بے کلمات ہیں، کلمات کلمے کی جمع ہے، یعنی جو وہ پرچہ تھا امتحان کا اس میں کئی چیزیں تھیں، کچھ تھیوریٹیکل پرچہ تھا، پریکٹیکل پرچہ تھا، پرچے میں کئی چیزیں تھیں۔ بے کلمات ایک چیز نہیں تھا، بے کلمت نہیں ہے، بے امر نہیں ہے، کوئی ایک امر نہیں تھا، بے کلمات۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جسے امام بنانا چاہتا ہے تو اسے بہت سے علوم، بہت سے اسرار، بہت سے رموز، ناموس مشیت سے آشنا کرتا ہے، ناموس فطرت سے آشنا کرتا ہے، رازہائے قدرت سے آشنا کرتا ہے۔
اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اسے عطا کرتا ہے، کچھ اختیار دیتا ہے، اور سب سے بڑا اختیار تو وہ دیتا ہے کہ جو ایک فرد اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے۔ چھوٹا سا لفظ جو آخر میں کہا، یہ بہت بڑی بحث ہے۔ سب سے بڑا اختیار اللہ جو دیتا ہے اپنے اولیاء کو، ائمہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو، وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ پورے اختیار کے ساتھ باطل سے دور رہتے ہیں، حق پر گامزن رہتے ہیں، خدا کے رازوں کے امانت دار رہتے ہیں، کہیں بھی دنیا کا غبار اڑ کے ان کے دامن پہ جم نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جب کامیاب ہو گئے تو کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ یہ امام کا لفظ یہاں آیا یا نہیں آیا؟ میں نے غلط آیت پڑھ دی۔ جب لفظ امام صراحتاً موجود ہے، اور یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اسی طرح جیسے آدم کو کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ بحث الگ کروں گا کہ آدم کے ہاں لفظ خلیفہ کیوں آیا، ابراہیم کے ہاں لفظ امام کیوں آیا۔ امامت ابراہیمیہ، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں امام بنا رہا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لیے۔ اس کو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا کہ بس ایک چیز مل گئی ہمیں، اب ہم اپنے بعد جس کو چاہے امام بنا دیں، جیسے باغی شام نے کیا تھا کہ مجھے مل گیا تھا، اب میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا، اور جو میرے بیٹے کی راہ میں آئے گا اسے زہر سے، تلوار سے، یا جس طرح ممکن ہوگا راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ طاغوتیت کی، شیطنت کی فکر ہے۔ ابراہیمی کچھ اور ہے شان۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں امامت دی ہے تو اس کا مطلب یہ عہدہ الہی ہے، اب خواہش تو ہے میری نسل میں بھی رہے، تو خود نہیں فیصلہ کرتے، وہیں کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اور میری ذریت سے، یعنی میری نسل میں بھی یہ عہدہ رہے گا۔ اللہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم نے دے دیا تمہیں، اب تم جسے چاہو اپنے بات بنا لو۔ دیکھیے نا، اب اس ماحول میں تو اسی انداز سے مطالبہ کیے جا سکتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابھی تمہیں بنا دیا امام۔ اب حق سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، دیکھو یہ میرا عہدہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امامت کو کہہ رہا ہے پروردگار یا کسی اور چیز کو؟ اللہ امامت کو اپنی طرف اپنا عہد کہہ رہا ہے یا بندوں کا شورا؟ انی جاعلک للناس اماما، قال رب ومن ذریتی، قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اب اپنی نسل کی تربیت کرو، جو خطا کار ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا، وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہاں وعدہ چھپا ہوا ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام بن کے رہے گا۔ اس ایک بیان قرآنی میں لفظ کلمات کی بلاغت، لفظ امام کا وجود، لفظ عہدی کی بلاغت، لا ینال عہد الظالمین، یہ پورا مضمون یہاں یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ امامت الہی منصب ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ یہ ظالموں کو نہیں دیتا، معصوم کو دیتا ہے، اور اسے دیتا ہے جسے کلمات و اسرار بھی دیے ہوں۔ یعنی دو چیزیں اہم ثابت ہو گئی، علم امام اور عصمت امام۔ علم امام، عصمت امام، عہدہ امامت، عہدہ امامت کا تعلق خدا سے۔ یہ سب چیزیں عقل رہنمائی کرتی ہے۔ پہلے قرآن آ کے ارشاد فرماتا ہے، قرآن عقل کی تائید کرتا ہے، فطرت بشری پہلے گواہی دیتی ہے، قرآن آ کے اس فطرت کی عبارت کی تفسیر کرتا ہے۔ ورنہ یقین رکھیے کہ یہ جو پورا مضمون قرآنی ہے نا، پورا مضمون قرآنی، یہ آپ کے گوہر دل پر لکھا ہوا ہے قلم مشیت سے۔ معصوم کی بات الگ ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں۔ فطرت، فطرت پاکیزہ، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے، روم میں چلے جائیے پڑھیے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلنَّاسِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، تم اپنا رخ حیات، رخ زندگی، سفر زندگی، اپنا وجود، اپنا رخ معین کر لو فطرت کی طرف، وہ فطرت جس پر اللہ نے تمہاری خلقت کو ڈھالا ہے۔ تو واضح ہوئی بات، چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں، چیزیں آپ کی عقل کی روشنی میں نظر آ سکتی ہیں، پھر قرآن مجید اس پہ مزید روشنی ڈالتا ہے، تاکید کے ساتھ، تائید کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تاکہ دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہماری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، تائید وحی بھی حاصل ہے۔ یہ صرف ایک ہی آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب آپ نے سوال کیا ہے تو پھر سنیے گا اطمینان سے۔ یہ بات بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیجیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی قرآن سے نہیں ثابت کرتے، عقل ثابت کرتی ہے۔ قرآن ہمارے عقلی استدلال کی تائید کرتا ہے، مہر لگاتا ہے کہ شاباش، ٹھیک سمجھے، اور اگر غلطی ہو رہی ہوتی ہے عقل سے، جہالت کی بنا پر یا کسی وجہ سے، تو پھر قرآن مجید اس کو روشنی دکھا دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے۔ واضح؟ نبوت مصطفیٰ ہم پہلے عقل سے پہچانتے ہیں، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی۔ یعنی یہ امتیاز پہلے عقل کے پاس ہوتا ہے کہ ہم برابر نہ سمجھیں۔ ہمارے بڑے بھائی تھے، ہمارے جیسے تھے، کیا گستاخی ہے، کیا خطا ہے، کیا جسارت ہے، کیا بے نوری ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے تھے، اسی طرح قیاس کریں گے۔ دیکھیے مصطفیٰ کا جو رتبہ پہچانتا تھا، وہ یہ نہیں صرف سمجھتا تھا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے، ورنہ حمایت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود جانتا تھا کہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شعیب ابی طالب کے زمانے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کو بچانے کے لیے اس کے بستر پہ ڈال دیتا تھا۔ یہ یقین جھلک رہا تھا کہ یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ بلند ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کی متابعت کرنی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چچا ہیں، مگر ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اس سے نہیں کہنا ہے کہ بیٹے بھتیجے تو جوان ہے مجھے بچا لے، بلکہ مجھے اس کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا ہے۔ یہ فراست مومن، یہ فراست ابو طالب، یہ ہے عقل ابو طالب۔ ورنہ ساری دنیا کا دستور ہے، بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھتیجے، میرے بھتیجے، یہ قریش مجھے بہت ستاتے ہیں، اب مجھے بچا لے ان کے پتھروں سے، مجھے بچا لے ان کے حملوں سے۔ تو جوان ہے بیٹے، میں بوڑھا ہوں، اب تو مجھے بچا یا میں تجھے بچاؤں گا۔ مگر معلوم ہے کہ یہ مجھ جیسا نہیں آئے، یہ میری آغوش میں امانت ہے اللہ کی، یہ مصطفیٰ ہے، هو المصطفیٰ من سرها و صمیمها، یہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اور میں کتنا ہی بوڑھا ہو جاؤں مجھے قربان ہونا ہے، اسے بچانا ہے، مجھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا ہے مگر اسے بچانا ہے۔ یہ ہے درس ابو طالب، شعیب ابی طالب کا درس، جو شعیب ابی طالب سے شروع ہوتا ہے کربلا تک جاری رہتا ہے۔ ہم علی کو علی مانتے ہیں، حسن کو حسن مانتے ہیں، حسین کو حسین مانتے ہیں، یہ سب ایک ہی شجر نور کی شاخیں ہیں، یہ اسی شجر کے اصول ہیں، مگر محمد ہیں۔ محمد کو بچانے کے لیے حسین نے اسی طرح خود کو قربان کیا ہے، محمد کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے حسین نے، جیسے محمد کو بچانے کے لیے ابو طالب قربان ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا تھا انا حسین منی و انا من حسین، لیکن حسین نے خود کو قربان کیا اس کے لیے، محمد کو بچانے کے لیے۔ واضح ہے؟ بس گفتگو تمام، وقت بالکل ختم ہو چکا۔ وہ جو تربیت کی تھی نا شعیب ابی طالب میں، حضرت ابو طالب اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں کو، غلاموں کو نہیں، یہ رات کی تاریکی ہے، ایک شخص کو بچانا ہے، آنے والے ظالم کو دھوکہ دینا ہے، سیدھی سی بات ہے، تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ یہاں محمد لیٹے ہوئے ہیں،
یہ بستر خالی نہیں ہے، بس اتنا ثابت کرنا تھا نا کہ یہ بستر خالی نہیں ہے، محمد کا بستر ہے، کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی کو لٹا دیتے نہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بستر پہ ہر ایک نہیں لیٹ سکتا، ہمیں اسے بچانا ہے اور اس کی ناموس کو، اس کی حرمت کو، اس کے ہر عظمت کے ہر نشان کو بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ بس دشمن کو دھوکہ دینا ہے، اسے ہٹا دیا، وہاں کسی نوکر کو بٹھا دیا، وہاں صرف بستر لپیٹ کے رکھ دیا تاکہ دور سے دیکھے کہ ہاں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کیا کیا نہیں ہو سکتا، کیا کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، علی کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا، فرما رہے ہیں آپ؟ اور وہ جو تربیت تھی ابو طالب کی، وہ وہاں سے کربلا تک جاری رہی۔ اسی لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے السلام علی الشہداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشہداء من ولد جعفر، السلام علی الشہداء من ولد عقیل۔